الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے جاری تھا اور تقریباً آخری بحث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں۔ 3 مرتبہ جب یہ خواب تکرار ہوا، اس خواب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بیان کیا اور ان کی رائے مانگنا چاہی تو فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، جو خداوند عالم کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے اس کو آپ انجام دیجئے۔ اشارہ کیا تھا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعبیر کرنی چاہیے تھی اور تعبیر چونکہ نہیں کی تو اسی چیز کو جو دیکھا تھا منوعاً انجام دینا شروع کر دیا، جبکہ ان کو تعبیر کرنی چاہیے تھی، یعنی حضرت اسماعیل سے عبور کر کے اس دمبے تک جانا چاہیے تھا اور معاذ اللہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب میں حضرت اسماعیل دکھائے گئے وہ اسماعیل حقیقتاً نہیں تھا بلکہ دمبے کی جگہ پہ اسماعیل علیہ السلام کو دکھایا جا رہا تھا۔ خیر یہ مطلب تھا کہ جو عرض کر دیا۔ تعبیر کے عنوان سے چند ایک مطالب تھے جو بیان کر دیے۔ ایک مطلب جو اہم ترین ہے وہ رہتا ہے تعویل۔ تعویل اس کی حقیقت کیا ہے اور پھر تعویل اور تعبیر میں فرق کیا ہے۔ اگر آپ نے علوم قرآن کی طرف بعض کتابوں کو دیکھا ہو تو کئی ایک صاحبان نے تعویل کو تفسیر کا ہم معنی قرار دیا ہے کہ تعویل کیا ہے، وہی تفسیر ہی ہے اور عبارت اخری از تفسیر ہے، یعنی کہیں پہ کلمات کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لفظ تفسیر کو بیان کیا جاتا ہے اور کہیں پہ اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے لفظ تعویل کو استعمال کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ تفسیر اور تعویل ان کا آپس میں کوئی دور دور تک کا بھی رابطہ نہیں ہے۔ تفسیر الگ مطلب ہے، تعویل مطلب ہے دیگر ہے۔ وہ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ کبھی الفاظ کی حقیقت اور الفاظ کے معانی کو بیان کرنا یہ تفسیر ہے۔ وہ معانی کبھی ظاہری ہوتے ہیں اور کبھی باطنی ہوتے ہیں، بالآخر ارتباط الفاظ اور معانی کا ہی ہے۔ جہاں پہ الفاظ اور معانی کا ارتباط ہو اور ان الفاظ سے پردہ اٹھا کر ان معانی تک انسان منتقل ہو، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ جس طرح قرآنی آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، لفظ طعام استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے غذا کے طور پہ اس کو بھی طعام کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ پس اگر طعام کی حقیقت کو بیان کر دیں یہ تفسیر ہے۔ ایک ظاہری تفسیر ہے، یعنی جو ہم کھانا کھاتے ہیں چاول، روٹی، بریانی یا اس قسم کی غذا جو بدن کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو بھی طعام کہتے ہیں۔ اور اگر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اس کا دوسرا معنی بیان کرتا ہے تو وہ معنی باطنی کہلاتا ہے، لیکن ہے بھی وہ معنی ہی ہے۔ مثلا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ أَمَّنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ، کس سے علم جیسی غذا لیتا ہے۔ وہ ہے غذا ہی، طعام وہ غذا ہی ہے، لیکن ایک غذا وہ ہے جو بدن انسانی کی ہے اور دوسری غذا ہے روح انسانی کی، بالآخر غذا ہے۔ اور یہ جو روح انسانی کی غذا ہے اس کو بھی جب طعام کہا جاتا ہے تو لفظ طعام کا باطنی معنی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تعویل نہیں ہے بلکہ اسی لفظ کا معنی ہے ایک ظاہری اور دوسرا اسی لفظ کا معنی ہے باطنی۔ پس باطنی معنی بیان کریں تو بھی تفسیر ہے، ظاہری معنی بیان کریں تو بھی تفسیر ہے۔ اور تعویل اصلاً تفسیر نہیں ہے۔ خوب تعویل کیا ہے؟ تعویل قرآن نے 3 عناوین اور 3 مفاہیم کے لیے ذکر کیا ہے۔ پہلا کہ لفظ تعویل وہی تعبیر ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے۔ تعبیر عرض کیا تھا کہ ایک حقیقت کو دیکھنے کے بعد انسان جب اس سے عبور کر کے دوسری حقیقت تک جا پہنچے
یہ تعبیر تھی. کبھی اسی تعبیر کو تعویل کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ سورہ مبارکہ یوسف میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور وہ جو دو مشرک تھے انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد آ کے بیان کیا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعویل کیا ہے. انا نراکا من المحسنین نبئنا، ہمیں بتاؤ، خبر دو، ہمارے اس خواب کی تعویل بیان کرو کہ آپ محسنین ہیں. یعنی یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر منزل احسان پہ آتا ہے تو خداوند عالم اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے راستہ کھلا ہے انسان کے لیے کہ آج بھی اگر کوئی معبر بننا چاہتا ہے اور عالم حقائق میں کسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے پل بناتے ہوئے اس سے عبور کر کے کسی دوسری حقیقت تک پہنچ سکتا ہے تو وہ بصیرت خداوند عالم عطا کر سکتا ہے اگر منزل احسان پہ آ جائے. انا نراکا من المحسنین، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ صدر اور ذیل آیت میں ایک ارتباط ہے، اور ارتباط علت اور معلول کی شکل میں بیان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ محسن ہیں، اور جو محسن ہو وہ خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، لہٰذا آپ چونکہ محسن ہیں لہٰذا آپ بھی ہمارے اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں. یہاں پہ لفظ تعویل استعمال ہوا ہے، اس تعویل سے مراد وہی تعبیر ہی ہے. یعنی جو ہم نے خواب دیکھا ہے وہ خواب میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ روٹی رکھی ہے، پرندے سر سے روٹی کو کھا رہے ہیں، اور دوسرا کہتا ہے انی آثر خمرن، میں شراب بنا رہا ہوں. اور یہی دونوں خواب آ کے بیان کیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر بیان کر دی. یہاں پہ لفظ تعویل تعبیر کے معنی میں ہے، یعنی تعویل اور تعبیر میں کوئی فرق نہیں ہے. یا وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ وہ کبھی گائے دیکھتا ہے کبھی خوش گندم کے دیکھتا ہے، اور ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد وہ بھی جب بیان کرتے ہیں اس کی حقیقت وہ بھی تعبیر ہی ہے. بس یہ جو خواب کی دو قسمیں ہیں جس کی تعبیر اس وقت کے کاہن بیان نہیں کر سکے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اضغاث و احلام ہیں اور ہم اضغاث و احلام کی تعبیر نہیں جانتے ہیں. یہاں پہ لفظ تعویل استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ تعویل وہی تعبیر کے معنی میں ہے. اور عرض کیا تھا تعبیر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حقیقت دکھائی جاتی ہے، وہ مقصود نہیں ہوتی، اس حقیقت کو آئینہ بنا کر دوسری حقیقت تک منتقل ہوا جاتا ہے. اور جہاں پہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہو جائے آدمی اسے تعبیر کہتے ہیں. یہاں پہ تعویل تعبیر کے مترادف استعمال ہوا ہے، تعبیر کہیں یا تعویل کہیں ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں کرتا ہے. یہ پہلا مطلب. دوسرا یہ ہے کہ خداوند عالم لفظ تعویل کو ایک دوسرے معنی میں استعمال کرتا ہے کہ جو تعبیر سے فرق کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی الفاظ اپنے معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر وہ ظاہری معانی ہوں تو ان کو تفسیر کہا جاتا ہے، اگر معانی باطنی ہوں ان کو بھی تفسیر کہا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی الفاظ کے معانی کا سہارا لے کر مفاہیم ذہنی تک منتقل ہوتا ہے، صور ذہنیہ تک، صور خیالیہ تک انسان منتقل ہو جاتا ہے. الفاظ کے سائے میں معانی کو معلوم کرنے کے بعد اگر صور ذہنیہ تک منتقل ہو آدمی، یہ تعبیر کہلاتا ہے. جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. وہ لفظ کوکب کا جو معنی بیان کریں گے وہ تفسیر ہو جائے گی، شمس و قمر کا جو معنی بیان کریں گے وہ تفسیر ہو جائے گی. اور اگر اس کا ظاہری معنی ہو وہ بھی تفسیر ہے، اگر باطنی معنی اگر آپ نے کوئی بیان کر دیا تو وہ بھی تفسیر کہلائے گی. تعبیر کیا ہے کہ انہی الفاظ کے سائے میں بعض دوسری صور تک منتقل ہو جانا یہ تعبیر ہے. مثلا کوکب کی تعبیر کیا ہے، برادران یوسف. شمس کی تعبیر کیا ہے، والد. قمر کی تعبیر کیا ہے، والدہ. البتہ جانتے ہیں کہ وہ خالہ تھی یا والدہ تھی، فرق نہیں کرتا ہے، بالآخر یا والدین تھے یا خالہ تھیں جو بعد میں ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا،
جب آئے یہ برادرانہ یوسف اور حضرت یعقوب اپنی اہلیہ کے ساتھ، کہ وہ اہلیہ، وہ چونکہ اختلاف ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی یا خالہ تھی، فرق نہیں کرتا ہے۔ بس اگر کوکب سے صور زوات تک منتقل ہوں، اور کوکب سے کہیں مراد بھائی ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے، یہ تعبیر ہے، الفاظ کے معانی کو ذریعہ بنا کر عبور کر جاتے ہیں ایک دوسری حقیقت تک، اور یہ حقیقت کیا کہلاتی ہے؟ تعبیر۔ شمس کے معنی سے عبور کر کے آپ ایک حقیقت تک پہنچیں، یہ کہلاتا ہے تعبیر۔ قمر کے معنی سے منتقل ہو کر آپ حقیقت والدہ تک یا خالہ کی حقیقت تک جب منتقل ہوتے ہیں، یہ تعبیر کہلاتا ہے۔ پس تفسیر کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کے معانی کو بیان کرنا۔ تعبیر کیا ہے؟ کہ معانی کو آئینہ بنا کر دوسری صور اور دوسری حقائق تک منتقل ہو جانا، یہ تعبیر کہلاتا ہے۔ اور تعویل کیا ہے؟ تعویل یہ ہے کہ وہی حقائق اگر عالم وجود میں محقق ہو جاتی ہیں، اس محقق ہونے والے امر کو تعویل کہا جاتا ہے۔ یعنی بسوں کا صور ذہنیہ ہیں لیکن عالم وجود میں محقق نہیں ہوتی، جب محقق ہو جائیں گی وہی حقائق کہ جن کو آپ نے الفاظ اور معانی کے سائے میں تعبیر کیا، تعبیر کرنے کے بعد وہ حقیقت اگر عملی جامہ پہن لیتی ہے، عملی جامہ پہننے کو تعویل کہا جاتا ہے۔ جس طرح کے خواب دیکھا اور خواب میں یہ حقائق دیکھیں، ان حقائق سے عبور کر کے آپ والدین حضرت یوسف اور بھائیوں تک منتقل ہوئے، لیکن جب یہ حقیقت خارج میں محقق ہوئی، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابت ذالک تعویل رؤیای، یہ میرے خواب کی تعویل ہے، تعبیر نہیں کہا۔ یعنی الفاظ کے سائے میں منتقل ہوئے، تعبیر کی آپ نے۔ کوکب سے مراد بھائی ہیں، شمس سے مراد والد ہیں، قمر سے مراد والدہ ہیں، لیکن جب یہی سجدہ محقق ہوا عالم وجود میں، اور وہی حقیقت جو تعبیر کی شکل میں بیان ہو رہی تھی، وہ تعبیر جب عملی جامہ پہنتی ہے تعویل کہلاتا ہے۔ بس تعبیر کیا ہے؟ حقائق کو بیان کرنا تعبیر ہے، اگر وہ حقائق عملی جامہ پہن لیتی ہیں تو تعویل کہلاتا ہے۔ پس تعبیر تعویل سے پہلے کا مرحلہ ہے، اور تعویل کیا ہوتی ہے؟ جو بعد میں محقق ہوتی ہے۔ جب تعویل آ جائے گی یقیناً پہلے تعبیر بھی ہے، لیکن ہر تعبیر ممکن ہے جامع عمل پہنے اور ممکن ہے جامع عمل نہ پہنے، پس ضروری نہیں ہے کہ ہر تعبیر کی تعویل بھی ہو۔ پس دوسری اصطلاح تعویل سے مراد یعنی وہ حقائق کہ جن کو آپ الفاظ کے سائے میں بیان کرتے ہیں وہ تعبیر ہو جاتی ہے، اور وہی تعبیر اگر عملی جامہ پہن لے وہ تعویل کہلاتی ہے۔ اصطلاح ہے سوم تعویل کی، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی عمل کائنات میں وجود میں آتا ہے اور اس عمل کے پیچھے علل اور اسباب ہوا کرتے ہیں، اور اگر وہ علل و اسباب معلوم نہ ہوں تو وہ ظاہری طور پہ تفسیر کہلاتا ہے یا تطبیق کہلاتا ہے یا تعبیر کہلاتا ہے۔ عالم یقظہ میں دیکھیں، بیداری میں دیکھیں تو بھی، اور عالم خواب میں دیکھیں، فرق نہیں کرتا ہے۔ پس ایسا ماجرا جو وقوع پذیر ہو اور اس کے پیچھے علل و اسباب ہوں، اور وہ علل و اسباب جب تک معلوم نہ ہوں وہ واقعہ ہی ہے، واقعے کی تعویل نہیں ہوئی۔ لیکن جب آپ اس واقعے کے علل اور اسباب تک منتقل ہو جاتے ہیں اور علل اور اسباب آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں، اور ان علل و اسباب کو معلوم کرنے کے بعد جب اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں، وہ علل اور اسباب اس واقعے کے لیے تعویل کہلاتے ہیں۔ پس تعویل کا تیسرا معنی کہ وہ اسباب اور وہ علل جو کسی حقیقت کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، جب وہ معلوم ہو جائیں انہی اسباب کو تعویل کہا جاتا ہے، اور وہ واقعہ جس کے پیچھے وہ علل موجود ہیں اس واقعے کو ذات تعویل کہا جائے گا۔ یعنی یہ داستان صاحب تعویل ہے، اور اس داستان کے پیچھے کچھ علل اور اسباب موجود ہیں، اور ان اسباب تک دسترسی کسی کی نہیں ہے۔
جس کی دسترسی ان اسباب تک ہو جائے ان اسباب کو تعویل کہا جاتا ہے۔ مثلا داستان بڑی مفصل سورہ مبارکہ کاف میں انشاءاللہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام وہ چل پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ سیکھنے کی غرض سے چلے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ میں ایک ایسے علم سے مالا مال ہوں کہ جس علم کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں اپنے اس علم کے سائے میں کچھ اعمال انجام دوں گا جن کے علل اور اسباب آپ کو معلوم نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا آپ اعتراض کرو گے، اور اس شرط پہ کہ اگر اعتراض نہیں کرو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اعتراض نہیں کروں گا، خاموش رہوں گا، اور آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ وہ لے کے چلے۔ مفصل داستان ہے کہ 3 قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلا واقعہ، جب دیکھا دریا کے کنارے کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، جیسے ہی سوار ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ فوراً کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ کیوں سوراخ کر رہے ہو، چاہتے ہو کہ ہم غرق ہو جائیں؟ فوراً حضرت خضر نے یاد دلایا مگر آپ نے نہیں کہا تھا کہ صبر کروں گا، سوال نہیں کروں گا، کیوں سوال کیا؟ خوب پھر عذرخواہی کی اور پھر چل نکلے۔ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک غلام ہے، غلام کو قتل کر دیا۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ایسا کام کیا ہے کہ جو عقل میں آنے والا نہیں ہے، یعنی شرعی اعتبار سے بے گناہ کا قتل جائز نہیں ہے، کیوں بے گناہ کو قتل کر دیا؟ پھر یاد دلایا کہ مگر آپ نے نہیں کہا تھا۔ تیسرے مرحلے میں ایک بستی میں گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں مہمان بناؤ اور کچھ کھانا دو تاکہ ہم اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ وہ کسی نے قبول نہیں کیا، اور اسی بستی میں ایک دیوار دیکھی گئی جو گر رہی تھی، دیوار کو تعمیر کرنا شروع کر دیا مفت اور مجانی۔ حضرت خضر نے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا، اور اس بستی میں آپ ان کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، تو اس تعمیر پہ پیسے لے لیتے تاکہ پیسے کے ذریعے جا کر ہم کچھ کھانا لے کے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، خوب کیوں؟ اس کے بعد جدائی ہوئی، 3 مرتبہ انسان صبر کرتا ہے، تیسرے مرحلے کے بعد پھر آپ اپنی راہ لیں اور ہمیں اپنی راہ پہ جانے دیں۔ یہاں پہ جو تعبیر استعمال کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وما فعلتہ عن امری، یعنی یہ تینوں کام جو میں نے انجام دیے میں نے اپنی مرضی کے مطابق نہیں کیے ہیں، میں بھی مامور الہی ہوں، خدا نے حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کی ہے، اور تعمیل کرنے کے بعد میں نے اس کو انجام دیا ہے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے اس بات کی، اور وہ کیا ہے؟ تعویل کیا تھی کہ تجھے کشتی میں سوراخ کرنے کی علت معلوم نہیں تھی، اس لیے آپ نے اعتراض بھی کیا۔ قتل کرنے کا سبب آپ کو معلوم نہیں تھا، اس لیے آپ نے کیا کیا؟ اعتراض کیا۔ دیوار کو تعمیر کرنے کا سبب اور علت آپ کو معلوم نہیں تھا، اس لیے آپ نے اعتراض کیا، اور اگر آپ اس علت اور وجہ سے آشنا ہوتے تو اعتراض نہیں کرتے۔ پس کبھی کبھی وہ اسباب جو کسی حقیقت کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں ان اسباب کو تعویل کہا جاتا ہے، اور وہ تعویل ہر ایک جانتا نہیں ہے، حتیٰ حضرت موسیٰ جیسا اولی العزم پیغمبر ہو اس کو بھی اگر اسباب کا علم نہ ہو تو اس کو بھی تعویل سے آشنا کرنے کے لیے خضر جیسا ولی خدا چاہیے، اور جیسے خضر جیسا ولی خدا آئے اور ان واقعات کے اسباب سے ان کو آگاہ کرے، جب اسباب معلوم ہو جاتے ہیں ان اسباب کو تعویل کہا جاتا ہے۔ پس تعویل کبھی اس تیسرے معنی میں کہ جب کسی حقیقت کا سبب معلوم نہ ہو اس وقت تک وہ قابل تعویل نہیں ہے، لیکن جس دن اس کا سبب معلوم ہو جاتا ہے اسی دن وہی حقیقت قابل تعویل ہو جاتی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی حقیقت نہیں ہے جو قابل تعویل نہ ہو، یعنی انسان جب دنیا میں کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے اس عمل کے پیچھے یقیناً ایک سبب کار فرما ہوتا ہے، جس دن وہ سبب معلوم ہو جائے گا اسی دن اس کی تعویل معلوم ہو جائے گی۔
اسی لیے قرآن نے بہت خوبصورت مطلب ذکر کیا کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تعویل کا علم نہیں ہوتا، اور تعویل کا علم حاصل کیے بغیر خداوند عالم کی احادیث کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ ہے یونس آیت نمبر 39، بل کذبوا، یعنی مشرکین نے، کفار نے یا منافقین نے یا جو بھی دین کے دشمن تھے، منکرین خدا یا منکرین دین، بل کذبوا، تکذیب کر دی انہوں نے، بما لم یحیطوا بعلمہ، جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا، یعنی دین کو بیان کیا جاتا تھا، دین کی حقیقت ان کو معلوم ہوتی نہیں تھی، اور پھر دین کی تعلیمات کا آ کے انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جس دن ان حقائق کی تعویل آ جائے گی پھر یہی لوگ اس کا اقرار کر لیں گے، لیکن اس وقت یہ تعویل ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ مثلا فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے کہ توحید پہ ایمان لے کے آؤ، چونکہ اس ایمان کے پیچھے جو اسباب تھے ان سے آگاہ نہیں تھا، لہذا کبھی ایمان نہیں لاتا تھا۔ جب مصیبت میں پھنستا تھا تو کہتا تھا ایمان لے آیا ہوں، جب مصیبت ٹل جاتی تھی تو پھر فوراً منہ لے دو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب غرق ہونے لگا اور حقائق عالم نمایاں ہونا شروع ہو گئے، حقیقت کے اسباب عیاں ہو گئے، فوراً کہتا ہے کہ میں اس حقیقت پہ ایمان لے کے آیا جس پہ بنو اسرائیل بھی ایمان لے کے آئے تھے، یعنی اس ذات کا اقرار کر رہا ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ الآن قد حصحص الحق، جب اب تمہیں اسباب کائنات کا علم ہو گیا ہے اور حقائق تم پہنچ گئے ہو، خوب حقائق جب انسان پر عیاں ہو جاتے فوراً مان لیتا ہے۔ حقیقت حال یہ تھی کہ جب تک اسباب مخفی تھے، تعویل اس کی نہیں آئی تھی، تب ایمان لانا تھا، تب اس ایمان کا آپ کو کوئی فائدہ ہوتا، لیکن جب اسباب معلوم ہونے کے بعد اس کا اقرار کرو، اس ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خوب اس معنی میں تعویل یعنی اسباب واقعات کا علم ہو جانا اگر تعویل کہلاتا ہے تو اس معنی میں پوری انسان کی زندگی قابل تعویل ہے، پورا دین قابل تعویل ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز عمل ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ پیچھے ایک سبب ہے اور اس سبب کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ایک دن وہ سبب معلوم ہو جائے گا۔ جس دن وہ سبب معلوم ہوگا وہ دن تعویل کہلائے گا۔ پس تعویل یعنی ہر عمل اور ہر حقیقت کے اسباب کا عیاں ہو جانا، یہ تعویل کہلاتا ہے، اور وہ ہے کہاں پہ؟ وہ قیامت کے دن نمایاں ہو جائے گا۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا یوما، یعنی ایک دن آنے والا ہے، یاتی تعویل، ہر چیز کی تعویل آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ ابھی آپ کو حقائق سے متصف کیا جا رہا ہے، اور جن اوامر کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان حقائق کو انجام دو، ان حقائق کے پیچھے مسالے اور مفاسد کار فرما ہیں۔ یعنی اگر کہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے پیچھے ایک سبب ہے، وہ سبب تمہارے لیے مقصد حیات ہے، اور چونکہ وہ علم اس کا نہیں ہے اس لیے انسان کبھی اس کا اقرار کرتا ہے اور کبھی انکار کر دیتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے۔ یا جب کہا جائے کہ شراب کے قریب نہ جاؤ، اس نہ جانے کے پیچھے ایک علت کار فرما ہے، ایک سبب ہے جو آپ کی نابودی کا سبب بن رہی ہے، لیکن چونکہ وہ نابودی کا سبب ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے ہم باور بھی نہیں کرتے ہیں۔ لہذا بعض جو باور کر لیتے ہیں اس حقیقت کو تو وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، اور جن کو معلوم نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ کہا کہ ایک دن اس کی تعویل آئے گی، لیکن جس دن اس کی تعویل نمایاں ہو جائے گی پھر قابل تغیر و تبدل نہیں ہے، اس کے بعد پھر فرصت نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اس حقیقت سے آشنا نہیں کر سکتے ہو۔ پس تعویل کا یہ معنی یعنی ایک حقیقت کو دوسری حقیقت میں بدلنا کہ دوسری حقیقت اس پہلی حقیقت کے لیے سبب کی حیثیت رکھتی ہو۔ جب وہ سبب معلوم نہ ہو تو اس کا مطلب ہے تعویل معلوم نہیں ہے، اور جس دن وہ سبب معلوم ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقت صاحب تعویل تھی۔ قرآن نے کہا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ۔ کیوں؟ وہ کوئی علت ہے اس کے پیچھے، کوئی سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے۔
یہ سبب جو معلوم نہیں ہے اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے قریب نہیں جاؤ، انسان کو جب تک معلوم نہیں ہوتا ہے وہ کسی چیز کی اعتنا نہیں کرتا، کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن اسی حقیقت کے لیے قرآن نے تعویل بھی بیان کی، اور وہ کیا کہا؟ فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عنقریب جہنم کے گڑھے میں جا پہنچیں گے۔ اب سوال، اکل مال یتیم اس کا کیا ربط ہے آگ کھانے سے؟ ہو مال یتیم، آگ اور مال یتیم میں کیا فرق ہے، یعنی کیا ربط ہے؟ یہاں پہ اگر آپ تفسیر کرنا چاہیں، تفسیر کی دنیا میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا مفسر کو، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں تو تعبیر، یہ تعبیر نہیں ہے، تعبیر کا تعلق خواب سے ہوتا ہے، رویا سے ہوتا ہے، یہ رویا نہیں ہے، سیدھا سیدھا حکم ہے۔ اور یہ جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ تم جب یتیم کا مال کھاؤ گے یہ آگ ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اکل مال یتیم ایک حقیقت ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے جس سبب کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جب وہ سبب قرآن بیان کر دیتا ہے اس کی تعویل معلوم ہو جاتی ہے، اور یہ تعویل بیان کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ تعویل کون بیان کر سکتا ہے؟ کون؟ صرف خداوند متعال اور راسخون فی العلم۔ یہ راسخون فی العلم اس کی تعویل سے آگاہ ہوتے ہیں، راسخون فی العلم، اور خدا کے علاوہ اس تعویل کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ وہ مطلب دوم تعویل میں یہ ہے، پس تعویل میں ہر واقعے کے پیچھے جو اسباب کار فرما ہوتے ہیں ان تک منتہی ہونا تعویل کہلاتا ہے۔ اب وہ داستان خواب میں بیان کی جائے، وہ حقیقت خواب میں نمایاں کی جائے، اس کی بھی تعویل ہے، اور اگر عالم بیداری میں ہو تو اس کی بھی تعویل ہے، جبکہ تعبیر اس اعتبار سے مختص ہے کس کے ساتھ؟ عالم رویا کے ساتھ۔ تعبیر ہمیشہ خواب کی ہوتی ہے، تعویل دونوں کی ہوتی ہے۔ وہ حقیقت انسان خواب میں دیکھے اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے، اور اگر وہ حقیقت عالم بیداری میں بیان ہو تو اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام یہ داستان خواب میں آئی ہے نا، عالم بیداری میں تھی، عالم بیداری میں سب کچھ کیا اور وہ 3 واقعات پیش آئے، اور یہ سارے کا سارا عالم بیداری میں ہو رہا ہے، عالم خواب میں نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں پہ قرآن نے کیا کہا؟ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پہ آپ نے صبر نہیں کیا تو اس کی تعویل یہ ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تعویل کا تعلق عالم خواب سے نہیں ہے۔ ایک بات پس یہیں سے فرق ہو جائے گا کہ تعبیر کا تعلق عالم خواب سے ہے، جبکہ تعویل دونوں کے لیے ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جس سے بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی تعبیر کرنی چاہیے تھی، اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر نہیں کی، بلکہ اس کی تعویل کرنے کی ضرورت تھی، کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر بھی دی۔ اور تعویل کیا کی؟ تعویل یعنی وہی حقیقت دکھائی گئی ہے، اس حقیقت کے پیچھے کوئی سبب کار فرما تھا، اور اس سبب کا حضرت ابراہیم کو علم تھا، اور علم ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہی حقیقت جو دکھائی گئی ہے، اس حقیقت کے پیچھے بعض علل اور اسباب تھے، اور ان علل اور اسباب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، اسی لیے اسی حقیقت کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ بس وہ تعویل تھی، تعبیر کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جیسے ہی اس حقیقت کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا، خداوند عالم کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے رویا کو سچ کر دکھایا ہے۔ یہ رویا قابل تعویل ہے، نہ قابل تعبیر، چونکہ تعویل یعنی ان حقائق تک انسان اگر منتقل ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے جو کسی حقیقت کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، ان کو تعویل کہا جاتا ہے۔ عالم بیداری میں حقیقت رونما ہو اور ان کے اسباب معلوم ہو جائیں، یہ تعویل ہے، اور عالم خواب میں اگر حقیقت دکھائی جائے اور اس حقیقت کا انسان کو علم ہو جائے تو وہ بھی قابل تعویل ہے۔ پس تعویل کا تیسرا معنی حقائق عالم کے اسباب تک منتہی ہونا
اور ان مسالے اور مفاسد تک پہنچ جانا جن مسالے اور مفاسد کی وجہ سے خداوند عالم نے احکام شرعی بیان کیے ہیں۔ اور یہ کون پہنچ سکتا ہے؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا مبنی امامیہ یہ ہے کہ جب بھی خالق کائنات کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، وجوب کی صورت میں ہو یا حرمت کی صورت میں ہو یا استحباب یا اباحہ یا قرات کی صورت میں ہو، ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے یا واجب بن جاتا ہے یا مستحب، اور ہر حرام اور مکروہ کے پیچھے کوئی مفسدہ ہوتا ہے، کوئی ضرر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حرام یا مکروہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان کو ان مسالے اور مفاسد کا علم ہو جائے، یہ کیا ہو جائے گا؟ احکام شریعہ کی تعویل انسان کو معلوم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی تعویل معلوم ہوتی ہے ایسا ایسا شریعت کے اوپر پابند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جن کو تعویل معلوم نہیں ہوتی اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر تعبداً عمل کرتا ہے تو ایک دن اس کی تعویل نمایاں ہو جائے گی، انتظار کریں، اور وہ عالم آخرت میں ممکن نہیں ہے کہ یہی نماز جو انسان پڑھ رہا ہے اس کی تعویل انسان کو معلوم نہ ہو، ایک دن آئے گا۔ اگرچہ قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ تعویل کیا ہے، ایک علت مثلا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر اس علت تک انسان پہنچ جاتا ہے اور باور کر لیتا ہے، اعتقاد پیدا کر لیتا ہے، تو یہ نماز کی تعویل ہے اس حکم کی۔ البتہ اس معنی میں لفظ تعویل پورے کا پورا قرآن قابل تعویل ہے۔ اب وہ جو آیات ہیں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کہ بعض آیات ہیں محکمات اور بعض ہیں متشابہات، اور متشابہات کو محکمات کی طرف ارجاع دینے کے بعد جب ان کا معنی واضح ہو جاتا ہے اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ پس تعویل صرف متشابہ آیات کو محکمات کی طرف پلٹانے میں منحصر نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے کا پورا دین قابل تعویل ہے، پورے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ نے کہا، ایک دفعہ کہا کہ خدا جسم نہیں ہے، خوب یہ محکم ہے، ظاہر سی بات ہے عقل نے کہا کہ خدا جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے، اور ادھر سے قرآن نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ متشابہ۔ اس آیت کو جب اس آیت کے ساتھ اس مطلب عقلی کے ساتھ جب مرتبط کریں گے پھر لفظ ید کی آپ تعویل کریں گے، تعویل کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ آیت متشابہ محکم کی طرف پلٹانے کے بعد واضح ہو جائے گی۔ خوب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعویل فقط مختص ہے متشابہات میں، متشابہ آیات میں فقط تعویل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا دین قابل تعویل ہے۔ پس تعویل کبھی یہ ہوتی ہے کہ عام کو خاص کی طرف ارجاع دینا، مطلق کو مقید کی طرف ارجاع دینا، یا ایک لفظ کو اس کے معنی حقیقی کی طرف ارجاع دینا، یہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں؟ تفاسیر، تعویل نہیں ہے۔ لیکن اگر ان حقائق کو اسباب کی طرف ارجاع دیں اور ان اسباب کو معلوم کر لیں کہ جو سوائے خدا اور راسخون فی العلم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ تعویل کہلائے گا۔ اور یہ تعویل کہاں پہ ہے؟ وہ پورے قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک نمونہ عرض کر دوں، بعض روایات کے اندر ہیں، اور وہ روایات تینت کہلاتی ہیں۔ انشاءاللہ اگر کبھی فرصت ہوئی تو ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ روایات تینت کا بعض روایات کا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی مخالف اہل بیت عمل خیر انجام دے تو قیامت کے دن یہ عمل خیر محبین اہل بیت کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتا ہے، ان کے پاس نہیں رہے گا۔ خوب، اس حدیث کو حل کرنے کے لیے آپ آئیں، کن قواعد عقلی کی روشنی میں آپ ان کو معلوم کر سکتے ہیں، اس حقیقت سے آشنا ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے مثلا آپ اس روایت کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیں، تفسیر سے یہ مطلب حل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ تعبیر کریں، تعبیر سے کوئی بات حل ہونے والی ہے، تو یہ کیسے حل ہوگی؟ جب تک ان اسباب کا انسان کو علم نہ ہو تب تک یہ حقیقت انسان کو معلوم نہیں ہوتی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر سبب کے وجود میں آئے، ایک بات۔ خود لہٰذا جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے اتفاقات کہیں بھی رونما نہیں ہوتے۔ اتفاق اصل کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اتفاق کا معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز محقق ہو بغیر سبب کے۔
بغیر علت کے، بغیر وجہ کے کوئی چیز وقوع پذیر ہو جائے. اور یہ تعبیریں ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. مثلا فرض کریں، کہتے ہیں جی ہم حرم جا رہے تھے اور جیسے ہی ہم مدرسہ حجتیہ تک پہنچے اتفاقاً فلاں صاحب سے ملاقات ہو گئی. یہ اتفاق ہے؟ یعنی بغیر سبب کے یہ کام وقوع پذیر ہوا ہے یا سبب ہے؟ وہ سبب ہے. وہ سبب کیا ہے کہ میں اپنے گھر سے چل رہا ہوں، حرکت کر رہا ہوں، حرکت کے نتیجے میں میں مسافت طے کر رہا ہوں، اور مسافت طے ہوتے ہوتے میں حجتیہ تک پہنچوں گا، اور ادھر سے وہ انسان بھی اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے اور نکل کے وہ حرکت کر رہا ہے. حرکت کرنے کے نتیجے میں وہ بھی مسافت طے کر رہا ہے. اس کو اور مجھے اس نقطہ اجتماع کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اتفاقاً ملاقات ہو گئی. جبکہ اتفاق کے سائے میں نہیں ہے، علت کے سائے میں یہ ملاقات وقوع پذیر ہوئی ہے. وہ بھی چل رہا ہے علت کے سائے میں، میں بھی چل رہا ہوں علت کے سائے میں. وہ نقطہ تقارن اور نقطہ اجتماع نہ اس کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ جی اتفاقاً ملاقات ہو گئی، اور کہتے ہیں بھئی یہ حسن اتفاق سے مل گئے. حسن اتفاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ علل اور اسباب کے سائے میں عمل وقوع پذیر ہو رہا ہے. اتفاق کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ علم نہیں ہوتا. وہ جب علم نہیں ہوتا ہے انسان اس کو اتفاق کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن ایک شخص جس کو علم ہو، مثلا فرض کریں ایک آدمی مشرق سے آ رہا ہے اور ایک آدمی مغرب سے آ رہا ہے، اور ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ دونوں کو دیکھ رہا ہے. جب دونوں کو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مشرق سے آ رہا ہے اور وہ جو مغرب سے آ رہا ہے، یہ دونوں اگر اسی طرح چلتے رہیں گے تو اس نقطے پہ آ کر دونوں مل جائیں گے. وہ جو چھت پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ مل جائیں گے، وہ جب خبر دیتا ہے کہ یہ دونوں فلاں نقطے پہ آ کے مل جائیں گے، یہ خبر اس نے بغیر اسباب کے دی ہے یا اسباب کے سائے میں دی ہے؟ اسباب کے سائے میں دی ہے. اور اسباب کیا تھے؟ یہ بھی چلا ہوا ہے وہ بھی چلا ہوا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں. اور حرکت کا محاسبہ کر کے وہ پھر بیان کر دیتا ہے کہ اس نقطے پہ آ کے یہ جمع ہو جائیں گے. یہ جو اس نقطے پہ جمع ہو رہے ہیں، چونکہ وہ بالا اور بلندی پہ ہے، دونوں کو دیکھ رہا ہے، دونوں کی حرکات پہ ناظر ہے، اس لیے نقطہ اجتماع کی جگہ کو پہلے سے بیان کر دیتا ہے. تو یہ جو نقطہ اجتماع کی خبر دے رہا ہوتا ہے یہ عن علمن ہے، عن سببن ہے، عن علتن ہے. بغیر علت کے خبر نہیں دیتا. یہ اتفاق نہیں ہے. اصل اتفاق نامی چیز کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. اب بعض اتنے علم کی دنیا میں عظیم ہوتے ہیں کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عالم باطن میں کہ یہ انسان اپنی حرکت طبیعی کے ذریعے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اور ادھر سے موت چلی ہوئی ہے اس شخص کی طرف. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس دن، جس ٹائم، جس وقت یہ دونوں آپس میں ملاقات کریں گے، اس نقطہ تقارن کا اس کو علم ہوتا ہے. بتا دیتا ہے یہ فلاں شخص فلاں دن فلاں ٹائم پہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. یہ اتفاق نہیں ہے، چونکہ یہ حرکت دونوں کی چل رہی ہے، حرکت اسباب کے سائے میں ہے، اور وہ دونوں کی حرکات پہ چونکہ ناظر ہے اور اس نقطہ اجتماع کو بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ پہلے سے آگے خبر دے دیتا ہے. اور اس پہلی خبر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اتفاق ہو رہا ہے یا یہ آپ کہیں کہ یہ علم غیب ہے. البتہ انشاءاللہ باس میں آئے گا کہ علم غیب بھی نہیں ہے. علم غیب اصلاً وہ وادی دیگر ہے. یہ اسباب سے آگہی جب انسان کو ہو جاتی ہے تو انسان ایسی اخبار دینا شروع کر دیتا ہے. اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہ ولی خدا ہے اور ولی خدا ہونے کے بعد یہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں. مثلا فرض کریں ایک انسان کو معلوم ہے کہ یہ زہر ہے اور جو کھانے جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. خود جیسے ہی وہ کھائے گا، کھانے کے بعد وہ خبر دے دیتا ہے بھئی یہ مر جائے گا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس نے زہر کھایا ہے اور کھانے والے کو بھی معلوم نہیں تھا. وہ کہیں جی تو اتفاقاً مر گیا، یہ چیز کھائی اور اتفاقاً مر گیا. یہ اتفاق کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ اس کا علم نہیں ہے. لیکن اگر علم ہوتا کہ یہ زہر ہے اور زہر کا اپنا اثر ہے، یعنی علت ہے جو اپنا معلول بیان کر کے رہے گی، اور معلول اپنی علت سے جدا نہیں ہوتا ہے. اگر ان علل کا علم ہو جائے تو تعویل قبل از وقت بیان کر دی جاتی ہے. اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ انسان دو طرح کے ہیں. بعض وہ ہیں جو اپنے اعمال کے سائے میں جہنم کی طرف گامزن ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اپنے اعمال کے سائے میں بہشت کی طرف گامزن ہیں. وہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے وہ بھی اسباب کے سائے میں، اور وہ جو بہشت میں جا رہا ہے وہ بھی
اسباب کے سائے میں، لیکن چونکہ ان کو اسباب کا علم نہیں ہے اس لیے تعویل ان کو معلوم نہیں ہے، اور اسی تعویل کو خدا اور راسخون فی العلم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اہل عامہ کا عمل خیر شیعوں کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اس کے حقائق یہ ہیں کہ معصومین نے ذکر کیا ہے کہ ہر عمل خیر اس کا سبب کون ہے؟ ائمہ طاہرین۔ ظاہر جامع کبیرہ پڑھتے ہیں نا، خب ظاہر جامع کبیرہ میں کیا ہے؟ وہ جب عمل خیر ہوتا ہے کنتم اصلہ و فرعہ و معدنہ و مأواہ، یعنی خیر کا منبع کون ہے؟ آپ۔ تو خیر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اہل بیت کے ساتھ۔ علت کا تعلق اپنے معلول سے ہوتا ہے۔ خوب اگر یہ منبع خیر ہیں تو عمل خیر معلول ہے انہی کا۔ خوب جب معلول انہی کا ہے، معلول وہیں پہ ہوگا جہاں پہ علت ہوگی، اور محب اہل بیت چونکہ وابستہ ہے اہل بیت سے، اس لیے معصوم نے کہا کہ عامہ کا عمل خیر بھی منتقل ہو جاتا ہے محبین اہل بیت کی طرف۔ اور یہ کیا ہے؟ تعویل، تعبیر نہیں ہے۔ اس کا کس کو علم ہوتا ہے؟ والراسخون فی العلم۔ اگر راسخون فی العلم نہ ہو، وہ کیسے آ کے اس دین کو سمجھائیں اور کس طرح سے بیان کریں جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے؟ پس تعویل ایسی حقیقت ہے کہ جو اسباب اور علل کا علم ہوتا ہے، اس علل اور اسباب کی آگہی سے انسان معلول کو علت سے مرتبط کر دیتا ہے۔ وہی چیز جو رابطہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کی تعویل بھی نہیں کر پاتا ہے۔ البتہ بات ہے اس میں کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ خوب اس آیت کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، آگے والراسخون فی العلم یقولون۔ اب اگر اس طرح سے پڑھیں گے فاصلے کے ساتھ، وقف کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، تو معنی کیا ہوگا کہ تعویل فقط خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم کیا ہیں؟ کہ وہ یقولون کہ وہ بعد والی بات ہے، یعنی راسخون کا تعلق بعد والے جملے سے ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس آیت کو یوں پڑھا وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اب معنی کیا ہوگا کہ تعویل کا علم خدا کو بھی ہے، راسخون فی العلم کو بھی ہے۔ آپ کے پڑھنے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ اردو کا جملہ عرض کروں، بات ذہن میں آئے، کہتے ہیں روکو مت جانے دو، اب کیا ہوگا؟ جانے دو، روکنا نہیں ہے، روکو مت جانے دو، اب کیا ہوگا؟ اب روکنا ہے۔ دیکھیں ایک لفظ کو آپ جہاں سے ملائیں گے معنی بدل جائے گا۔ یہیں پہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ واو استینافیہ ہے یا واو عاطفہ ہے۔ اگر واو عاطفہ ہوئی اتصال کے ساتھ پڑھو، وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ حقیقت اللہ بھی جانتا ہے اور ذوات بھی ہیں جو جانتی ہیں۔ لیکن اگر یہ واو استینافیہ ہوئی، واو مستانفہ ہوئی، پھر رک کے پڑھو، رکنے کے بعد اس آیت کو ادامہ دو، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، رک جاؤ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ والراسخون فی العلم یقولون، کے مطلب ہے دیگر ہے۔ خود ثمرہ عملی کیا ہوگا؟ آیا راسخون تعویل سے آگاہ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ اگر واو عاطفہ ہو تو مطلب یہیں پہ ثابت ہو جائے گا، اور اگر واو مستانفہ ہوئی، رک کے اس آیت کو پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے تعویل خدا جانتا ہے۔ سوال دوم پھر یہ ہوگا کہ اس آیت سے راسخون کے لیے علم تعویل ثابت نہیں ہوگا، خوب آیا ثابت ہے یا نہیں؟ دوسری ادلہ سے ثابت ہے کہ راسخون فی العلم تعویل کو جانتے ہیں، لیکن اس آیت سے اگر ہم نے واو کو مستانفہ مانا تو یہ آیت تعویل علم کو ان ذوات کے لیے ثابت نہیں کرتی ہے۔ البتہ اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ اس آیت سے اگر ثابت نہیں ہوتا ہے تو یہ حقیقت ان کے لیے ثابت نہیں ہے۔ ادلہ عقلی کے سائے میں تعویل راسخون فی العلم کے لیے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس قرآن کے اندر خداوند عالم نے تعویلات کو بیان کیا ہے، اور یہ پوری کتاب ہدایت، یعنی جس طرح تعبیر ہدایت بشری میں شامل ہے، تفسیر ہدایت بشری میں شامل ہے، تعویل بھی ہدایت بشری میں شامل ہے۔ خود تعویل کے ذریعے بھی بشر کی ہدایت کرنی ہے، تفسیر کے ذریعے بھی ہدایت کرنی ہے، تعبیر کے ذریعے بھی ہدایت بشری مقصود ہے۔ خوب اگر آپ نے کہا کہ تعویل فقط خدا جانتا ہے اور حجج الہی نہیں جانتی ہیں، خوب وہ جتنی تعویلی آیات ہیں جن کے اندر پیغام ہدایت مضمر ہے،
وہ اگر راسخون فی العلم کو معلوم نہیں ہے تو یہ بشر اپنے مقصد کو پا لے گا؟ نہیں پا سکتا ہے۔ اگر راسخون کو تعویل کا علم نہ ہو تو اس کتاب میں نقض غرض لازم آتا ہے۔ نقض غرض کیا تھی؟ بشر کی ہدایت، اور بشر کی ہدایت میں تعویل مؤثر تھی، اور ادھر سے معلوم یہ ہے کہ صاحبان اور وہ حجج الہی تعویل کو نہیں جانتے۔ جب تعویل کو نہیں جانتے ہیں، وہ آیات جو تعویل سے مربوط ہیں اور ہدایت انسان میں دخیل ہیں، ان کا علم اگر ان کو نہیں ہوگا تو یہ بشر ہدایت سے معروم ہو جائے گا، اور ہدایت سے معروم کرنا نقض غرض ہے۔ نقض غرض خداوند عالم انجام نہیں دیتا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ راسخون فی العلم کو بھی خداوند عالم نے تعویل کا علم دیا ہے۔ اگرچہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن برہان عقلی کے سائے میں یہ مسلم ہے کہ حجج الہی تعویل کا علم رکھتے ہیں۔ اور تعویل کا علم کیا ہے؟ کہ آقا پورا کا پورا دین تعویل ہے۔ ایک دن تعویل محقق ہو جائے گی خارج میں، اس دن پھر انسان کے پاس فرصت نہیں ہوگی۔ اگر قبل از وقت ان حقائق سے انسان آشنا ہو جائے اور تعویل کی اس منزل پہ آ جائے تو انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، ہدایت کے لیے آہستہ آہستہ تیزی سے بڑھ جاتا ہے، اور اسی تعویل سے آشنا ہونے کے لیے ائمہ طاہرین اور انبیاء کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اور خواب 3 مرتبہ تکرار ہوا، یہ خواب فقط خواب نہیں تھا، اس خواب کی حقیقت کے پیچھے ایسے اسباب تھے جن اسباب کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا شروع کیا۔ اور وہ کیا مطلب تھا؟ وہ مطلب یہ تھا کہ اسی ذبح کے اوپر ایک بہت بڑا مرتبہ اور درجہ اور بہت بڑا منصب ابراہیم کو ملنے والا ہے کہ اگر یہ کام انجام نہ دیا اس حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور وہ کون سی حقیقت تھی؟ انی جاعلک للناس اماما۔ اس ذبح اسماعیل کے پیچھے یہ سبب کار فرما تھا، اور اس سبب کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اور اس اسباب سے جس سے آشنا تھے اس مرتبے پہ خداوند عالم نے پہنچا دیا۔ بس یہ ابتلا تھی، البتہ آیت کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ کل یہیں سے منتقل ہوں گے اس تعویل تک کہ ذبح اسماعیل پر جو تعویل مترتب ہو رہی تھی، جو سبب اور جو وجہ اور علت کار فرما تھی، کہ جس کو خداوند عالم نے ابتلا کی شکل میں بیان کیا، اور بلائے عظیم بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اس بلائے عظیم کے سائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ارتقاء کر گئے قرب الہی کی طرف، اور اس رفعت اور اس بلندی پہ جا پہنچے جس کے لیے خداوند عالم نے اس حقیقت و عالم رؤیا میں دکھایا تھا۔ پس تعویل کیا ہوتی ہے؟ تعویل حقائق عالم کے اسباب تک علم اور دسترسی پیدا کر لینا۔ وہ حقائق عالم رؤیا میں ہوں تو بھی قابل تعویل ہیں، اور عالم بیداری میں ہوں تو بھی قابل تعویل ہیں۔ پس تعویل کا تعلق فقط خوابوں سے نہیں ہوتا، عالم بیداری میں جو اعمال وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ بھی قابل تعویل ہیں، اور خواب میں جو وقوع پذیر ہوتا ہے وہ بھی قابل تعویل ہیں۔ اور اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے معصومین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ الناس نعم اذا ماتوا انتبہوا، لوگ نیند کے عالم میں سب کچھ کر رہے ہیں، جب مریں گے تعویل پہ پہنچ جائیں گے۔ اذا ماتوا انتبہوا، متوجہ ہو جائیں گے، آگاہ ہو جائیں گے کہ جو کچھ کر رہے تھے ان کی تعویل تھی، ان کے اسباب تھے، ان کی علل تھیں، اور وہ علل انسان کو عالم خواب میں معلوم نہیں ہوتی، جب بیدار ہوتا ہے پھر ان علل تک منتہی ہو جاتا ہے۔ پس بیداری کی ضرورت ہے، اور بعض خوابوں میں خواب کے عالم میں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے زندگی میں ہوا ہوگا، کبھی سو رہے ہوتے ہیں خواب میں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ تکرار ہوا ہوگا زندگیوں میں۔ وہ جو خواب میں بھی خواب کے عالم میں ہو وہ کب بیدار ہوگا؟ اس کو بیدار کرنا بڑا سخت ہے۔ کہ دنیا خود عالم خواب ہے، کیوں عالم خواب ہے؟ کہ حقائق عالم سے آگاہ نہیں ہو۔ خوب اس عالم دنیا میں بھی انسان اگر سوتا رہے تو یہ کیا ہے؟ خواب اندر خواب۔ یہاں پہ بیداری کے ساتھ اس خواب کو دیکھو، بیداری کے عالم میں اس عالم دنیا کو طے کرو۔ اگر عالم دنیا پورا خواب ہے اور اس خواب میں بھی انسان سوتا رہے، یہ کب بیدار ہوگا اور کب اپنی اس حقیقت پہ جا پہنچے گا جس کے لیے خداوند عالم نے اس کو خلق فرمایا ہے؟ خلاسہ کیا ہوا کہ کبھی
تعبیر ہوتی ہے، تعبیر کا تعلق فقط خوابوں سے ہوتا ہے، اور کبھی تعویل ہوتی ہے، تعویل کا تعلق اسباب عالم سے ہے، وہ عالم بیداری میں ہو یا عالم خواب میں ہو، فرق نہیں کرتا ہے۔ اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، یہ مطلب اور یہ حقیقت قابل تعویل تھی، دکھائی عالم خواب میں گئی ہے، اور اگر عالم بیداری میں بھی ہوتی تو قابل تعویل تھی، چونکہ اس کی علت اور سبب اور وجہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام منتقل ہو گئے تھے۔ سلسلہ کلام جاری انشاءاللہ بعد میں آنا گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔